ویلکم ناظرین، منٹ میرر کے خصوصی شو کے ساتھ قمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں بعض شخصیات اپنے پرسنالٹی کلیش اور اختلافات اور پروفیشنل جیلسی اس میں اس قدر الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک غیر معمولی قسم کا ٹکراؤ یا ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالنے تک معاملات جو ہے چلے جاتے ہیں، اور یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے وہ بظاہر ہے کہ ایک پینفل صورتحال ہوتی ہے، تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ جو شخصیات یہ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ان کے اگر کوئی مشترکہ دوست ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس صورتحال کو کسی طریقے سے نارملائز کیا جائے۔ ابھی ایسی ہی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ ہمارے معروف ٹی وی اور اسٹیج آرٹسٹ سہیل احمد اور جو معروف اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کے درمیان جو اس طرح کی اس وقت بیان بازی چل رہی ہے، جو انٹرویوز اور ایک دوسرے کو آپ کہہ لیں کہ وہ پورا ایک دوسرے کو بالکل ایکسپوز کرنے کی حد تک چلے گئے ہیں، بالکل ننگا کرنے کی صورتحال جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اس کو جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو اس کو آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ کے انداز میں لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے، اور کچھ سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس کو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے صورتحال ہے یہ کس قدر نقصان دہ ہے، ہماری معاشرتی ویلیوز کو کتنا یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ اور اس تمام صورتحال کے اوپر جو ہے ہم نے اس کے جتنے بھی نفسیاتی ایشوز ہیں، باقی مسائل ہیں، معاشرتی اخلاقی بھی مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ ملک کے معروف نفسیات دان ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیاض احمد انجم صاحب، ان سے ہم نے وقت لیا ہے اور ان کا بہت شکریہ، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا، تو انہی سے اس تمام ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ آپ کے سامنے سارا ایشو ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ہمارے ان ناظرین کی طرح آپ کے سامنے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ دو شخصیات سہیل احمد اور آفتاب اقبال اب آپس میں کافی حد تک جو ہے نا وہ گتھم گتھا والی صورتحال ہے، اور ان کی لفظی گولہ باری جو ہے اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگرچہ اپنے طور پہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہیں، لیکن سنجیدہ حلقے جس طریقے سے میں نے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا کسی اور انداز سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ چونکہ سارے پس منظر سے آگاہ بھی ہیں کہ کس طریقے سے سہیل احمد جو ہے وہ دنیا نیوز کے پروگرام حسب حال کے آپ کے لیے مین ایک کریکٹر تھے، اور آفتاب اقبال اس پوری ٹیم کو ایک آپ کہہ لیں کہ بطور اینکر جو ہے وہ لے کے چلتے تھے۔ تو یہ ایک ٹیم کے ممبر کے طور پہ تو اکٹھے چلے، لیکن پھر کیا ایسا معاملہ ہوا کہ پھر یہ دونوں جو ہے وہ الگ بھی ہو گئے، اور وہ نتیجہ ظاہر ہے وہ اختلافات جو تھے، جو پرسنالٹی کلیش تھا ان کا، یا جس طرح کی بھی صورتحال تھی، کہ پھر وہ چونکہ سہیل احمد عزیزی جو ہیں وہ زیادہ بااثر تھے اور آفتاب اقبال کو پروگرام چھوڑنا پڑا، لیکن وہ چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب یہ جو کچھ معاملہ ہوا ہے، آپ اس کا کیا جائزہ لیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی ایشو کس قدر ہے، دونوں کے درمیان معاملہ اس لیول پہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تھوڑا آپ اپنا ایک اوپینین ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے اس کا کافی پس منظر خود ہی بیان کر دیا کہ جب دنیا نیوز میں یہ پروگرام شروع ہوا تھا حسب حال، اور ایک طرح کا یہ ایک نیا پروگرام تھا، اور لوگوں میں یہ ایک راحت اور خوشی اور ہنسنے کے مواقع فراہم کر رہا تھا، وہیں پہ دونوں میں ایک دوسرے سے سبقت یا امپارٹنس دکھانے کی جنگ تبھی شروع ہو چکی تھی جب سہیل احمد اٹھ کے جانے لگتے تھے اور پھر وہ اس کو مناتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ان کے پروگرام کا ایک حصہ ہے، لیکن ان کی آپس میں جو کنفلکٹ تھی وہ اس وقت سے شروع ہوئی تھی۔ دونوں ظاہر اپنے فیلڈ میں بہتر ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ ایک دوسرے سے برتری کے احساس میں مبتلا ہونا جو ہے وہ
اس رسا کشی جو موجودہ ہوئی ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ سہیل احمد نے جیسے آپ نے کہا کہ پہلا پتھر پھینکا، اور لیکن جو آفتاب اقبال ہے اس کا جو جواب ہے وہ اینٹ کا جواب ہے، یعنی کہ پتھر کی صورت میں ہے، اور یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ صرف یہ ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشہ ورانہ جو اخلاقیات ہوتی ہے، جو پروفیشنل ایتھکس، ہر شعبے کی ایک پروفیشنل ایتھکس ہے، اس کے بھی اخلاق، اور اس میں وائکیریس جو لرننگ جو ماڈلز کی ہے وہ اوروں پہ بھی ہے کہ اگر یہ سینئر صحافی اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں تو ان کو بھی کبھی موقع ملے گا تو وہ بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو بند ہونا چاہیے، اور لیکن یہ دونوں لگے ہوئے ہیں۔ آفتاب اقبال اس پہ کئی اور پروگرام بھی کر چکے ہیں، اوروں کو کہہ چکے ہیں کہ تھرڈ کلاس قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس کا فائدہ لے رہے ہیں، اور یہی بات اگر خود شیشے میں دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کا ماننا ہے کہ ایک لکھاری سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر ایک لکھاری سب کچھ ہے، رائٹر، تو پھر باقی پوری ٹیم کا وہی گیٹ اپ کیا کرے، وہی اپنے آپ کو ڈرامہ میں اور ہر چیز میں پیش کر دیا کرے۔ ظاہر ہے پرفارمر اور ہوتے ہیں، اور لکھاری، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف لکھاری تو نہیں ہوتا، لکھاری کے بعد جو اس کو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے لوگ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے، اور اگر کوئی زیادہ سپریارٹی کمپلیکس کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انفیریٹی کسی دور میں بہت زیادہ تھی۔ بقول ایڈلر کے، الفریڈ ایڈلر ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے یہ بات برملا کہی کہ اگر ڈیپ روٹیڈ انفیریٹی ہے، اور اس کو ویسے تو ہر شخص ہی اپنی جو انفیریٹیز کو کور اپ کرتا ہے اور کو شیڈ آف کرتا ہے اور آگے امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، بٹ وہ امپروومنٹ کا پروسیس ایک نارمل وے کا ہوتا ہے، اور اگر وہ بالکل ہی سیلف ایفیسنگ میں لگ جائے اور بالکل ہی بہت زیادہ سپریارٹی کا جو عکس شو کرنا چاہے تو اس کی جو پرت ہے اس کے نیچے آپ کو ڈیپ روٹیڈ انفیریٹی ہی ملے گی۔ تو پیشہ ورانہ اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے یہ بات، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ بالکل یہ کسی نفسیاتی مرض کے شکار ہونے چلیں، لیکن اگر یہی ذہنی کیفیت رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بندے میں اور بھی ٹریٹس ہوتے ہیں کہ میں سیلف رائٹیس ہوں، میں حرف آخر ہوں، اور دوسرے کو نگیٹ کرنا۔ اب دیکھیں مزاح اور مذاق میں بھی بڑا فرق ہے، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ دوسروں کو مذاق مت اڑاؤ، اور مذاق سے جو مزاح بنایا جاتا ہے اس کی بھی سچی بات ہے کہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اب یہ اگر یہ سنیں یہ پروگرام تو خود ہی سوچیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بالکل کافی حد تک چیزیں کھلتی بھی جا رہی، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آپ صرف یہ کھل کے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سہیل احمد جو ہے وہ زیادہ اخلاقی طور پہ زیادہ آپ کو لگا ہے کہ اس کا معیار گرا یا آفتاب اقبال کا؟ کیونکہ لوگ اب اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن آپ کس کو زیادہ قصوروار سمجھیں گے، سہیل احمد کو یا آفتاب اقبال کو؟ آپ کے جو دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کیا آفتاب اقبال یا ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی بھی شخص، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہے جب تک ہم اس کی پراپر اسیسمنٹ نہیں کرتے، اور اس کے لیے بھی ہماری پیشہ ورانہ اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے، یعنی کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جائے اگر وہ کوئی پرابلم فیس کر رہا ہے، کیونکہ جو نفسیاتی مرض میں مبتلا ہونے کی 3 علامتیں، یہ 3 ڈی ہم اسے کہتے ہیں، ڈیوینس یا میل اڈیپٹیو بیہیویئر، یعنی جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کر رہا ہو، باقی لوگوں کے لیے ایک سچویشن ہنسنے کی ہے اور یہاں پہ کوئی بندہ خاموش بیٹھا یا رو رہا ہو،
اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جیسے کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی پریشان حال ہے تو وہاں خاموشی یا رونے کی کیفیت ہے اور وہاں پہ کوئی شخص ہنس رہا ہو تو یہ کیا ہے؟ میل اڈیپٹیو ہے. اگر میل اڈیپٹیو ہے تو پھر اگلی جو نیکسٹ ہے وہ ہے میل فنکشننگ. تو اس کی آکوپیشنل فنکشننگ ڈسٹرب ہو جائے گی, اس کی سوشل فنکشننگ ڈسٹرب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ پرسنل ڈسٹریس کا شکار ہو جائے گا, یعنی وہ ذاتی پریشانی, بے چینی اور تکلیف کا شکار ہوگا. تو اب یہاں پہ اگر ہم اس اوور آل براڈر کرائٹیریا میں دیکھیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے. ہاں ایٹ رسک ضرور ہے, کیونکہ اگر دوسرے کو اس حد تک نگیٹ کرنے کی خواہش ہو اور دوسرے کو بالکل آپ کہہ لیں کہ دیوار سے لگانے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو اس قدر تکلیف ہوئی ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ ہونے میں, اس کو نارمل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. تو جس طرح کا ریٹیلیشن آیا ہے, جس طرح کی وہ ہم سب نے سنا, تو بہرحال ہم نے ایک خواہش کا اظہار ہے, کوشش یا ایک اگر ان تک یہ بات پہنچے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ اور لوگ بھی سیکھیں اور سمجھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس حد تک آگے چلا جائے کہ وہ ویلاگ بن رہے ہوں اور لوگ چاہے تو ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اس کو اچھالنے کے لیے, اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. تو ہماری یہ درخواست ہے ان سے اور خواہش ہے کہ یہ ایک دوسرے سے باہم سیر و شکر ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا. اور ہم ایک ایسا مسئلہ جس کے اوپر اب لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے چٹکلوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہم نے کوشش کی کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے بجائے چٹکلے بازی کی جائے, اس ایشو کے اوپر ہم اپنی جو معاشرے کی قدریں ہیں اس کو بھی پہچانیں اور اس کے اندر کہیں کوئی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے تو اس کا حل بھی دیں. اور اگر ہمارے اس نوعیت کے لوگ اور اتنی بڑے عہدوں پہ کام کرنے والے لوگ جن کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایفیلیٹڈ ہیں, نو ڈاؤٹ آفتاب اقبال جو ہے وہ ایک کامیاب پروگرام اینکر کے طور پہ انہوں نے بڑے پروگرام دیے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فنکاروں کی طویل لسٹ ہے جو ان کے ساتھ انگیج ہے اور اس سے انہوں نے فائدے بھی اٹھائے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم ان شخصیات کے اندر ایک توازن پیدا نہ کر پائے اور ان شخصیات کے اندر یہ توازن کی صورتحال نہیں ہوتی, خراب ہوتی ہے, تو پھر اس کے جو ڈیمیجز آتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو مستقبل میں کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اسی کے اوپر آپ کی گائیڈ لائن دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے اجازت دیجیے اور آپ سے ایک ریکویسٹ کہ منٹ میرے کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں. ہم آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے, جو نفسیاتی مسائل اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی اور باقی ایشوز جو ہیں وہ بھی ہم کرتے رہیں گے.